لانے اور ڈلیوری کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی، پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس اور اتفاق سے اس دن بھی میں نے ہی کی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی بیوروکریسی کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور اس تبدیلی کے بعد جو ان ایفیشینٹ بیوروکریٹ ہیں ان کو نکالنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سہل بنا دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ اپنے جو محکمے ہیں ان کے اندر جھانکیں، اور جو افسران سہل پسند ہیں اور کام نہیں کر پا رہے ان کو حکومت سے فارغ کر کے گھر بھیجنے کی تیاری کریں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو رولز ہیں وہ پہلے ہی بنا دیے گئے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم جو فیصلہ ہے وہ براڈ شیٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آج ریلیز کی گئی ہے۔ براڈ شیٹ کے اوپر کافی میڈیا میں باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، لہٰذا میں بہت تفصیل سے اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن کچھ جو نئی چیزیں جو آپ کی دلچسپی کے لیے ہوں گی، 5 لوگوں کے خلاف فوری طور کے اوپر کرمنل کارروائی جو ہے اس کا حکم آج کابینہ نے دیا ہے۔ ان میں احمد بلال صوفی صاحب شامل ہیں، حسن ثاقب شیخ صاحب شامل ہیں، یہ اس وقت FBR میں ہیں، غلام رسول صاحب شامل ہیں، یہ منسٹری آف لاء کے جوائنٹ سیکرٹری تھے، عبد الباسط صاحب سابق ڈپٹی ہائی کمشنر UK میں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، شاہد علی بیگ جو کہ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہائی کمیشن تھے لنڈن میں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی، طارق فواد ملک انہوں نے جو براڈ شیٹ کا سارا جو کروایا تھا کانٹریکٹ، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو جو براڈ شیٹ کمیشن نے ان 5 حضرات کو مین ایکیوزڈ ڈکلیئر کیا ہے اپنی اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ براڈ شیٹ کمیشن نے ایک بہت ہی اہم جو نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ 2011 اور 2017 کے درمیان جو نیب کا جو ایڈمنسٹریشن تھی، یعنی جو احتساب کا جو عمل تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ دیٹ واز دا ڈارکسٹ ایرا آف نیب، یہ سب سے زیادہ جو اندھیر نگری مچائی گئی نیب کے کسی بھی دور میں وہ 2011 سے 2017 کے دور میں تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اس وقت جو قمر الزمان صاحب تھے وہ چیئرمین نیب تھے، اس کے علاوہ پروسیکیوٹر جنرلز اور باقی جو لوگ تھے، ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے سوئس اکاؤنٹس اور ان کی جو دستاویزات ہیں وہ غائب ہو گئیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جو براڈ شیٹ کمیشن ہے اس نے یہ ریکمنڈیشن کی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق قمر زمان اور نیب کے جو دوسرے اس وقت ہائی پوزیشنز کے اوپر لوگ تھے ان کی کرمنل لائبلٹی کا تعین کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو آصف زرداری صاحب اور ان کی جو پیپلز پارٹی کی جو باقی قیادت تھی اس کے خلاف جو مقدمات تھے وہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بری ہوئے تھے زرداری صاحب، جس میں کہا گیا کہ نیب کے پاس اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے سوئس اکاؤنٹس کا۔ یہ ایک بالکل جھوٹ بات تھی، اور ہم براڈ شیٹ کمیشن کے جسٹس عظمت سعید صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ ڈسکور کیا، اور اب سوئس اکاؤنٹس کا اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے، اور اس بنیاد کے اوپر زرداری صاحب کے اوپر بھی جو سوئس اکاؤنٹس ہیں وہ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں، اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کا جائزہ جو ہے وہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ براڈ شیٹ کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو، اور یہ آپ کو جس طرح سے معلوم ہے کہ ایویڈنس کو یعنی شہادتوں کو ضائع کرنا یا چھپانا یہ کرمنل آفینس ہے، لہٰذا اس وقت کے جو ڈائریکٹر جنرل نیب ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل اور دیگر لوگ ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی جو ہے وہ اس میں اس قابل عمل جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے جو آج صبح پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے چینی مافیا، ذخیرہ اندوزوں اور سٹے بازوں کے خلاف جاری ایکشن کے حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ دی۔ اس جو بریفنگ ہے اس کا جو چونکہ تفصیلات پہلے شہزاد اکبر دے چکے ہیں تو بہت تفصیل میں نہیں دوں گا، لیکن صرف اتنا ہے کہ تقریباً 11 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے اریسٹ کیے ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ تمام ہی جو شوگر ملوں کا، یہ بڑے شوگر ملوں کا، یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 45% جو پاکستان کی شوگر پروڈکشن ہے وہ 2 فیملیز کے پاس ہے، ایک زرداری صاحب کے پاس اور ایک نواز شریف صاحب کے پاس۔ تو ان کے سمیت جو باقی لوگ ہیں
انہوں نے سٹے کے ذریعے کی چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی اور اس طرح سے ایک وہ کرمنل اوفینس کے مرتکب ہوئے اور اس کے بعد منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے. لہٰذا ادھر بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم بحران کا جائزہ جو ہے وہ لیا. پیٹرولیم کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے نے جو فیصلے کیے تھے اور اسد عمر صاحب نے, شفقت محمود صاحب نے, شیریں مزاری صاحبہ نے اور اعظم سواتی صاحب نے اس کمیٹی کو چیئر کیا تھا, اس کمیٹی میں شرکت کی تھی اور انہوں نے جو بڑے فیصلے تھے اس کے مطابق ندیم بابر صاحب کو جو اس وقت ہمارے ایس اے پی ایم ہیں ان کو فورینزک جو جب تک ہوتا ہے اس وقت تک اپنے عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا. اب جو 3 بڑے ایکشنز ہیں اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکشنز شامل ہیں, کرمنل ایکشن شامل ہے اور لیجسلیٹو ایکشن شامل ہیں. کمیٹی نے اس کی تفصیل جو ہے وہ دی ہے. اس کے مطابق جن کمپنیز نے 20 دن کا سٹاک جو قانوناً رکھنا ہے وہ نہیں رکھ سکیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اس کے ساتھ ان کمپنیز کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ اپنا جو تیل کی ترسیل ہے وہ انہوں نے وقت کے اوپر نہیں کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو برتھنگ ہے یعنی جو آ کر کے کراچی میں جب جہاز لگتے ہیں تو اس برتھنگ کا جو پروسیس ہے اس کو جو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, یعنی جہاز کو آپ دور کھڑا کر دیں اور قیمت بڑھ جائے تو پھر واپس لے آئیں اور قیمت زیادہ ہو تو اپنے جہاز کو پہلے لگوا لیں, یہ سارا جو ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اوگرا لا جو ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی تاکہ جو پیٹرولیم منسٹری میں اور اوگرا میں ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے ہیں اس میں ڈائریکٹر جنرل آئل جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ اس میں جو آفیسرز ملوث ہیں ڈائریکٹریٹ جنرل کے آئل کے ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا. اس طرح سے پورٹ قاسم اتھارٹی کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ریموو کیا جائے گا. پروفیشنل آفیسرز کو اپوائنٹ کیا جائے گا ٹیکنیکل پوزیشنز کے اوپر. ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے کہ مانیٹرنگ سیل کریٹ کیا جائے پیٹرولیم ڈویژن میں تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ریلائبل ہو. ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ پیٹرولیم کمپنیوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کتنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, تو اب انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ایک جو سیل ہے وہ کریٹ جو ہے وہ کیا جائے. اس کے ساتھ لیبز ہونی چاہیے اور وہ ایک تفصیلی جن لوگوں کو دلچسپی ہوگی پیٹرولیم سے وہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. پرائم منسٹر صاحب نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو EVM مشینز ہیں ان کو بہت سراہا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابینہ کو جو سمندر پار پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیز کو انتخابی عمل میں شراکت داری کے لیے اور ہمارے الیکشنز کو جو EVM کے اوپر اور الیکٹرانکس کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے اقدامات کرنے میں تیزی کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ ہم ایک پروسیس کریٹ کر پائیں گے جس میں کشمیر کے الیکشنز کا ایک حصہ یقیناً ہم EVM کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ ہم لا سکیں. اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹری اس کمیٹی کے سربراہ ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم یہ ایک پورا جو اور مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ اسپیکر صاحب کی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل آگے بڑھے اور اپوزیشن اس جو عمل ہے اس میں شامل ہو اور تاکہ ہم تمام جو اسمبلی ہے اپوزیشن اور ہم مل کر کے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر سکیں الیکشنز کا جس پہ سب کو اعتماد ہو. یہ نہ ہو کہ ہم جیتے ہیں تو وہ کہیں جی یہ ہم نہیں مانتے اور وہ جیتے ہیں تو ہم کہیں ہم نہیں مانتے. سو بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت اسی لڑائی میں پڑے رہیں, ہم نے یہ پہلے بھی دعوت دی ہے اور پھر ہم نے دعوت دیتے ہیں کہ آج آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کا یہی مقصد ہوگا کہ یہ تمام جو پارلیمنٹ کے اندر ایک کنسنسس کریٹ کر سکے اس ضمن میں. سرکاری اداروں کے سربراہان کی تعیناتی میں اب تک کی پیش رفت کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے. کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ 29 مارچ 2021 تک کل 94 اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں. ان میں 33 وہ ہیں جن کے حوالے سے تعیناتی کا عمل جاری ہے. 44 ایسی اسامیاں ہیں جہاں قوانین میں اصلاحات, ادارے کے انضمام یا کسی دوسری وجہ سے تعیناتیوں میں التوا ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو نے بڑے اپنے تعصف کا اظہار کیا ہے, افسوس کا اظہار کیا ہے کہ
کہ اتنی زیادہ اسامیاں جو ہیں وہ اب تک کیوں خالی ہیں، اور انہوں نے اگلی کابینہ میٹنگ میں منسٹرز کو اور سیکرٹریز کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی جو وزارتیں ہیں ان کا جواب لے کے آئیں کہ یہ کیوں اتنا جو ہے وہ ابھی تک اتنی اسامیاں جو ہیں وہ کیوں خالی ہیں۔ آڈٹ اور اکاؤنٹ کے جو شعبہ ہے اس میں بہت بڑی ریفارمز اس حکومت نے انٹروڈیوس کرائی ہیں، اور پہلی بار جو ہمارا آڈٹ کا جو اس وقت نظام ہے وہ افیکٹو شروع ہوا ہے، اس میں جو ایس او ایز ہیں ان کی آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے حکم یہ دیا ہے کہ یہ ایس او ای کی جو اسپیشل کمیٹی ہے کیبنٹ کی، اس کے سامنے یہ رپورٹ جو ہے وہ رکھی جائے، اور اس رپورٹ کو پھر ایک پورا تھورلی دیکھا جائے کہ کیسے اس میں جو ہماری جو اس وقت بلینز اینڈ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان میں جا رہا ہے، تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کو دیکھا جائے کہ ہم اس کو کیسے ان کے جو آڈٹ کا نظام ہے اس کو کیسے بہتر کریں، اور پھر اس کو ٹھوس سفارشات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے جو ہے وہ لائی جا سکے۔ چیئرمین پی آئی اے سی ایل بورڈ کا معاملہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے پینڈنگ کیا گیا ہے۔ اس طرح بندرگاہوں کے چارجز میں کمی کے لیے جو اب تک اقدامات تھے وہ بھی علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ آخری 1 ہفتہ ان کو چاہیے اس کو مکمل کرنے کے لیے، تو اس کو ایجنڈے کو جو ہے کیا گیا ہے۔ مسز کشور احسن کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں ممبر پروڈکشن کوآرڈینیشن تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کابینہ نے ملکی معاشی ضروریات کے تحت وزارت خزانہ کی جانب سے فروری 2020 سے اٹھائے جانے والے مالی اقدامات کی منظوری دیتے ہوئے ان قرضوں پر حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکسوں کے نفاذ میں چھوٹ دینے کی بھی منظوری دی ہے۔ میٹروپولیٹن کلب بلڈنگ F9 پارک جو ہے اس کا ایجنڈا بھی ملتوی کر